بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی لڑکے کی پہلی شادی ہوئی تھی، اس نے دوسری کی ہے، تو آپ کو پینلائز کیا جا سکتا ہے کہ 1 مہینے تک اس کو امپریزنمنٹ کیا جاتا ہے، بندے کو امپریزنمنٹ میں لے جایا جاتا ہے، اور جو لڑکی ہے وہ کچھ اس کے اوپر پینلٹی بھی لگائی جاتی ہے 5000 10,000 جو بھی. ٹوٹل اس کی جو کلازز ہیں وہ 25 ہیں نکاح نامے کی. نکاح نامے میں جو پہلے 1 سے لے کے 12 تک کلازز ہیں، اس میں لڑکے کا ایڈریس، لڑکی کا ایڈریس، ان کی کیا ہے، ان کی سٹیٹس کیا ہے اس ٹائم کہ لڑکی کنواری ہے، شی از ورجن، لڑکا کنوارا ہے کہ نہیں ہے، وہ پھر ان کی ڈیٹ آف برتھ آ جاتی ہے. پھر جنہوں نے اس میں ان کے اٹرنی بننا ہے، نامینیٹ ہوئے ہیں لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے، ان کے نام آتے ہیں، پھر ان کا ایڈریس بھی آتا ہے. جب آپ ابھی تو یہ فارم اپ فل کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی احتیاط نہیں کرتے اور اس کو خیر سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں اگر آپ لیٹیگیشن میں جاتے ہیں یا آربیٹریشن میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کون تھا آپ کا وٹنس، وہ آ بھی رہا ہے کہ نہیں، وہ بتا. اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، جب میں ابھی نیچے جاؤں گی، جب اس پہ مہر وغیرہ پہ بات کروں گی، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس ٹائم جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ کل کو آ کے بتا بھی دے گا کہ ہاں میں وہاں موجود تھا اور یہ کام ہوا تھا. سیکشن جو ہے 13 سے لے کے 16 تک، 16 تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا مہر کو ڈیل کر رہا ہے. مہر کی بھی نا ٹائپس ہیں. ایک مہر ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے معجل، جسے کہتے ہیں پرومپٹ مہر. یہ اسی ٹائم دے دیا جاتا ہے نکاح کے ٹائم پہ لڑکی کو، اور مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ ہوا ہے تو وہ لڑکی کو اسی ٹائم دے دیا. ایک ہوتا ہے موجل، جسے ہم کہتے ہیں ڈیفرڈ. جو ڈیفرڈ مہر ہوتا ہے اس کو کوئی بھی اسپیسیفک ٹائم کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ کنڈیشن لکھی جا سکتی. کیا وہ ڈائیورس کے ٹائم پہ دیا جائے گا، یا جب لڑکی ڈیمانڈ کرے گی کہ مجھے 5 سال بعد، 4 سال بعد، تو وہ اگر آپ ایسا کچھ ہے تو پھر آپ وہ لکھ دیں. اگر کوئی آپ کہتے ہیں کہ ہاف میں نے پے کر دی ہے، جو میں نے کہا ہے ہاف پرومپٹ ہو گیا اور ہاف ڈیفرڈ، یہ بھی کر سکتے ہیں. مطلب ٹوٹل فلیکسیبلٹی ہے. اگر لڑکا نہیں دیتا مہر تو وہ اس طرح ہوگا جیسے وہ رسپانسبل ہوتا ہے اپنے ڈیٹ کا، سیم یہ اس طرح ہوتا ہے. تو اس میں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مہر ہے نا، وہ اس کو رکھا جاتا ہے اس طرح سے کہ کوئی مانیٹری اس کی ویلیو ہو، یا تو وہ خود کیش ہو یا اس کی کوئی مانیٹری ویلیو ہو، جیسے کوئی پراپرٹی ہوگی، یا پھر اس کو کوئی جولری آپ دیں گے جس کو کل کو مانیٹری ویلیو اس کی دی جائے. اگر آپ پراپرٹی کی بات کریں تو پراپرٹی بتائیں کہاں پہ ہے پراپرٹی. اگر آپ کہتے ہیں ایک گھر، تو وہ گھر کتنے مرلے کا ہے، کہاں پر ہے، وہ چیزیں آپ ڈیٹیل بتائیں، یا پھر کم از کم کر دیں، لکھ دیں کہ یہ والا جو ایک ڈاکیومنٹ ہے الاٹمنٹ کا، اس کو اس میں یہاں پہ ریفر کرتے ہیں. 17 کلاز آتی ہے اس کے بعد. اس میں ہے کہ اف اینی کنڈیشن، آپ اس میں کنڈیشن میں یہ والی مہر سے ریلیٹڈ بھی کوئی بات لکھ سکتے ہیں. ادروائز کوئی آپ نے پرسنل لائف جب آپ کی سٹارٹ ہوگی تو اس میں اگر آپ نے کوئی چیز اپنی کرنی ہے، فار ایگزامپل لڑکی کے لیے کہا جاتا ہے، وہ لڑکی کہتی ہے میں نے اسٹڈی کرنی ہے، اور لڑکا کہتا ہے جی آپ کر سکتی ہیں، تو وہ آپ اس میں لکھ دیں. وہ آپ پھر باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کو آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اب تم نے نہیں پڑھنا. یا پھر آپ کہتے ہیں جی لڑکی نے جاب کرنی ہے، اس کا لکھ سکتے ہیں. یا لڑکی نے کہاں رہنا ہے، لڑکے لڑکی دونوں نے، اور اگر لڑکے والے کہتے ہیں جی لڑکی نے رہنا ہے لاہور فار ایگزامپل، تو لڑکی کہتی ہے جی ٹھیک ہے میں لاہور رہوں گی، لیکن کل کو وہ اس بات سے کو نہیں مانتی، تو وہ اس میں آپ نے لکھا ہوگا تو آپ باؤنڈ ہوں گے کہ جی میں مانی تھی کہ میں لاہور میں آپ کے ساتھ رہوں گی. آپ اس کو کالم کو ٹائپ کروا کے بڑا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا ہے تو آپ نے بس اس میں ایک شرط لکھنی ہے. آپ راضی ہوں تو اس میں 10 شرطیں لکھیں، 20 لکھیں. آپ اس کو بڑا ٹائپ کروا لیں تو اس میں آپ اس کی ڈیٹیلز لکھیں گے. ڈیٹیلز لکھنے سے سیف رہیں گے. کل کو کورٹ جب آپ جاتے ہیں تو آربیٹریشن میں جائیں یا کورٹ میں جائیں، وہ آپ کا ایک کوما اور ایک ورڈ جو ہے لکھا ہوا، اس کے آپ کو ریلیف دیتے ہیں یا دوسرے بندے کو باؤنڈ کرتے ہیں. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے ڈیٹیلز لکھیں، ہر چیز کی ڈیٹیل لکھیں. کلاز 18 اور کلاز 19 جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ، آپ کی ڈائیورس کے کانسیپٹ کے ساتھ یا اس کے رائٹ کے ساتھ. جو ہسبینڈ ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وائف کو ڈائیورس دیتا ہے. لیکن اگر ہسبینڈ اس کو لڑکی کو دے دے یہ رائٹ کہ آپ بھی مجھے ڈائیورس دے سکتی ہیں، اس کو کہتے ہیں حق تفویض. یعنی لڑکا اپنا جو رائٹ ہے وہ لڑکی کو تفویض کر سکتا ہے، اور اس میں ساتھ کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ اس صورت میں آپ مجھے ڈائیورس دے سکتی ہیں، یا پھر لڑکی جو سی ہے وہ بس صرف اس کو بغیر کسی کنڈیشن کے وہ دے دیتا ہے. اس کے بعد ہے 19 کلاز. اس میں ہے کہ اگر ہسبینڈ کا جو ڈائیورس کا رائٹ ہے اس کو کرٹیل کیا جا سکتا ہے. یہ تھوڑا اس کی لمیٹڈ ہے آپریشن. لڑکی یہ کہے کہ تم 10 سال تک تو مجھے بالکل بھی ڈائیورس نہیں دو گی، مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بالکل اس کا کرٹیل کر دیں، یعنی کہ فار ایور کرٹیل نہیں کر سکتے.
فار ایگزامپل اگر لڑکے کو لڑکی کے کوئی بزنس ہے اس میں اس کو جاب دی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جی 5 سال تک تو تم مجھے ڈائیورس نہیں دو گے، تو یہ وہ کر سکتے ہیں، اور لڑکا اس میں لیکن ایگری ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ کلاز نمبر 20 جو ہے نکاح نامے کا، اس میں اگر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کو کوئی مینٹیننس الاؤنس وغیرہ دیا جائے، لیٹ سے 30,000 یا 40,000 یا 1 lakh آپ مجھے مینٹین کریں گے، تو وہ لڑکی اس میں لکھوا سکتی ہے، اور لڑکا اگر اس پہ ایگری ہو جاتا ہے تو پھر وہ میوچل کانٹریکٹ میں ان کے آ جائے گا کہ یہاں کوئی ایسی گارنٹی وہ چاہتی ہے کہ اگر کل کو مجھے یہ نہیں مینٹین کرتا تو کوئی بندہ مجھے اس میں گارنٹی دے، تو وہ بھی آپ اس میں اس چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ جیسے لڑکے کا کوئی دوست ہے یا بھائی ہے یا کوئی ایسا رشتہ دار ہے، تو وہ اس میں کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ آپ کو مینٹین نہیں کرے گا پراپرلی تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کو باؤنڈ کروں گا، ٹھیک ہے، تو کل کو وہ اس کو بیچ میں لا سکتی ہے۔ اگر جو ہسبینڈ ہے یا جو برائڈ گروم ہے وہ اگر پہلے سے شادی شدہ ہے تو وہ چونکہ اس چیز کی پرمیشن ہے اسلام میں کہ مرد جو ہے وہ 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ اس میں وہ اپنا بتائے گا کہ میں نے آربیٹریشن کاؤنسل سے پرمیشن لی تھی، اس کی ڈیٹیل لکھے گا، اور 22 میں وہ بتائے گا کہ کب ڈیٹ کون سی تھی جو میں نے لیا تھا، تو وہ پھر ڈاکومنٹ تاکہ چیک کیا جا سکے، اگر کوئی چیک کرنا چاہے، اگر کوئی لٹیگیشن ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ دیکھا جا سکتا ہے، تاکہ لڑکی کی بھی نالج میں ہو کہ یہ پہلے سے میرڈ ہے۔ اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی لڑکے کی پہلی شادی ہوئی تھی، اس نے دوسری کی ہے، تو اس پہ شادی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا دوسری پہ، آپ کو پینلائز کیا جا سکتا ہے، جو اس کی باقاعدہ پینلٹی بنی ہوئی ہے کہ 1 مہینے تک اس کو امپریزنمنٹ کیا جاتا ہے، بندے کو امپریزنمنٹ میں لے جایا جاتا ہے، اور جو لڑکی ہے وہ کچھ اس کے اوپر پینلٹی بھی لگائی جاتی ہے، 5,000 10,000 جو بھی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، پھر جج اس کے حساب سے کر لیتا ہے۔ تو لیکن اگر لڑکی چاہے کہ کانٹریکٹ کے حساب سے، لینڈ لا کی میں بات کر رہی ہوں کہ بھئی اس نے مجھے بتایا نہیں تھا اور میں شادی میں نہیں رہنا چاہتی، تو وہ اس کو وائڈ کر سکتی ہے، اس کو وہ وائڈیبل کنڈیشن میں رہے گا اور اس کو وائڈ کر سکتی ہے، یعنی اس کو وہ توڑ سکتی ہے۔ ہم 23 سے لے کے 25 تک دیکھتے ہیں، 3 کلازز ہیں جس میں سگنیچرز آتے ہیں۔ سگنیچرز آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ایک لڑکی کے سگنیچرز ہوتے ہیں، پھر اس کا تھم امپریشن لگتا ہے، پھر لڑکے کے ہوتے ہیں اس کا تھم امپریشن لگتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کل کو کوئی ایسی امپرسونیفیکیشن وغیرہ اگر سامنے آ جاتی ہے، کسی نے اگر کوئی اور بن کر شادی کی ہو تو وہ اسے مکر نہ سکے، امپریشن آپ کا نادرہ میں ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو اس میں گواہان ہیں ان کے سائن آ جاتے ہیں، لڑکی کا وکیل جو ہے اٹرنی اس کے سائن آ جاتے ہیں، لڑکے کے اٹرنی کے سائن آ جاتے ہیں، اور 2 سائن آ جاتے ہیں، جو ایک سائن آتا ہے جو اوور آل سارے نکاح کو کرتا ہے کہ میں نے سارے نکاح کو وٹنس کیا ہے، اور ایک پھر جو نکاح خواہ ہے یا جو آفیشیل کلیرک ہے ان کے سگنیچر آ جاتے ہیں اور اسٹیمپ آ جاتی ہے۔ آپ کسی کا بھی نکاح نامہ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ پوری کراس لگے ہوئے ہوتے ہیں سیکشنز پہ، جو میں نے آپ کو بتائے، جو مہر سے سٹارٹ ہوتے ہیں پھر نیچے جا کے گواہ کے سائن ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کاٹنے والی چیز ہے نا، اس کے بہت ساری لیگل امپیکٹ ہے اس کا بڑا گہرا۔ اچھا، جب لڑکی جو ہے وہ جب کورٹ میں آتی ہے تو پھر جب چونکہ وہ نہیں فل ہوا ہوتا تو پھر اس کو مسئلے ہوتے ہیں، اور لڑکا اس کا اکثر ایڈوانٹیج لیتا ہے، سارے ایڈوانٹیج پہ لڑکا ہی لے رہا ہوتا ہے، اور لڑکی اگر کوئی کہہ بھی رہی ہے نا اورل کوئی بھی بات کس نے مجھ سے یہ کہا تھا، تو وہ اس کو چونکہ ایویڈنس نہیں آپ کے پاس تو آپ اس کو نہیں پروف کر سکتے، کیونکہ دیکھیں لا میں باقاعدہ ایک ایویڈنس لا ہے، ایویڈنس لا میں باقاعدہ پورا پروسیجر موجود ہوتا ہے، اگر آپ کی کوئی چیز اس میں نہیں میٹ کرتی اس پروسیجر کو تو آپ 100 دفعہ کلیم کرتے رہیں، لیکن آپ ایویڈنس نہیں پرووائڈ کر رہے تو آپ اس چیز کو کلیم کرتے رہیں، آپ اورلی کرتے رہیں، آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر تقریباً 51 کوڈیفائڈ لاز ہیں، فیملی لاز، 37 اراؤنڈ ہمارے فیڈرل لاز ہیں، جو باقی سارے ہیں وہ پروونشل ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ مائنورٹیز کی بھی تقریباً 3-4 لاز ہیں جو ہمارے مائنورٹیز کو ڈیل کرتے ہیں، جن میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہندوز مائنورٹیز، اور ہمارے پاس سکھ ہیں، پارسی ہیں اور کرسچنس ہیں، یہ 4 ہیں۔ تو سب کی اپنے اپنے فارمیٹس ہیں جو کہ فیملی لا پرووائڈ کرتا ہے، جیسے شیڈیول 2 ہے پارسیز کو جو ڈیل کرتا ہے، وہاں پر ان کا فارمیٹ بنا ہوا ہے، ان کا پریسٹ جو ہے وہ اس کو فل کرتا ہے اور اس کو سائن کرتا ہے، اور وہ پھر لے کے جایا جاتا ہے سمپل سیم جس طرح ہمارے مسلمس کا ہوتا ہے، اسی طرح وہ رجسٹریشن کے لیے جاتا ہے رجسٹرار کے پاس،
پھر وہ اس کو پارسی کے طور پہ اس کو رجسٹر کر لیتا ہے، پھر وہاں سے وہاں پہ رجسٹر ہونے کے بعد وہ جاتا ہے نادرا میں، سب کا پھر نادرا میں ایک ہی طرح رجسٹر ہوگا۔ جب مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا مطلب مہر کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں، تو مہر جو ہے وہ پیورلی اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ باقی جو مذاہب ہیں ان کے اپنے ویسے وہ کوئی کنڈیشن اپنی رجسٹریشن میں اپنی لگانا چاہیں کہ میں اس چیز کی عوض شادی کروں، یہ شادی ہوگی تو مجھے یہاں پہ رکھا جائے گا، یہ گھر دیا جائے گا، وہ ان کی اپنی ایک پرسنل ہوگا، لیکن وہ چونکہ اگر سول کانٹریکٹ میں جائے گا نا تو اس میں وہ کنڈیشن ایسی لگا سکتے ہیں، لیکن ان کے ریلیجن میں مہر جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اسلام میں چونکہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو کیا باقی مذاہب میں بھی ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ نہیں، باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے، پولیگیمی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیکنڈ شادی کرنی ہے تو پہلی والی کو ڈائیورس دینی ہوگی، پھر آپ دوسری شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔